شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی قوم کو۔ تعلیم حاصل کی، اسے آپ 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں اور آپ کا اپنا خرچہ 50,000 میں بھی نہیں پورا ہوتا۔ ادھر سے مہنگائی، ادھر سے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ آ رہا ہو نا تو آپ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سب سے بڑا ہے میرے ساتھ ہی ہے، وہ مرگیوں کے دورے ان کو پڑتے ہیں گھر میں۔ السلام علیکم فرینڈ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں موزن 4 ٹی وی۔ میرے پاس صاحب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں 1 ویک سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سردی ہے، یہ کہوا بیچ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کہوا کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں، صرف حافظ نہیں، عالم دین ہیں اور ہمارے معاشرے کی اسی گھٹیا پن کہ عالم دین کو جو کہوا بیچ رہے ہیں روڈ پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو مجھے بہت دکھ ہوا ان کی سٹوری سن کر۔ تو پہلے تو ان سے تلاوت سنتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہوا کیوں بیچ رہے ہیں، ایسا کیا مسئلہ بن گیا۔ عالم دین کا تو کام ہے مدرسے میں پڑھانا، امامت کرانا، دین کو پھیلانا، تو یہ کیوں کہوا بیچ رہے ہیں؟ پہلے ان سے تلاوت سنتے ہیں پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ حفصہ سب سے پہلے ہمیں تلاوت سنا دیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی ماشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز بھی ہے، بہت اچھی ان کی قرات بھی ہے۔ تو آپ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایسی کیا نوبت آن پڑی کہ آپ نے 15 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی، آپ نے حفظ کیا، آپ نے عالم دین کا کورس کیا، ٹھیک ہے، اتنا عرصہ مدرسے میں لگا کر، تو آپ کو تو اس وقت مدرسے میں ہونا چاہیے تھا، آپ امامت کراتے، لیکن آپ کیوں کہوا بیچ رہے ہیں؟ ایسا کیا ایشو بن گیا؟ اصل میں یہ ہے کہ گھر وغیرہ بھی چلانا ہوتا ہے، گھر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، بچے ہیں تو ان کی ضروریات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو گھر میں میرے علاوہ کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، تو میں مدرسے کے اندر تقریباً 10,000 روپے تنخواہ مجھے ملتی تھی، تو اس سے میرا گھر کا نظام نہیں چلتا تھا۔ صرف 10,000؟ صرف 10,000 روپے تنخواہ مجھے ملتی تھی۔ تو میں نے کہا یار یہ 10,000 روپے سے تو آج کل جو ہمارے علاقے کے میں 7,000 روپے کا صرف کیا نام ہے آٹا آتا ہے، صرف آٹا 7,000 روپے کا، اور تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000۔ تو اس سے کیا نام ہے وہ آٹے کے اوپر دے دیں، پھر ہم یہاں پر مسافر، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، اور بھی بچوں کے، ماشاءاللہ آپ شادی شدہ بھی ہیں۔ جی الحمدللہ 5 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ان کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آج سب سے بڑا ہے میرے ساتھ ہی ہے، وہ مرگیوں کے دورے ان کو پڑتے ہیں گھر میں۔ آج کل ڈاکٹر کے پاس جائے تو کم از کم 10,000 سے کم آدمی نہیں لوٹ سکتا، ایسا ہی ہے بالکل، دوائی اتنی مہنگی ہو گئی۔ جو بھائی ہے اس طرح جو سب سے بڑا ہے میرے ساتھ ہی ہے، وہ مرگیوں کے دورے ان کو پڑتے ہیں گھر میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو جو ایک پلتا ویسے عام طور پر 30 روپے کا ملتا ہے، لیکن ابھی جو شارٹ ہو گئے ہیں مرگیوں کی جو گولی ہے وہ تقریباً ابھی 250-300 روپے میں ایک پلتا پڑتا، تو مطلب یہ اخراجات پورے کرتے ہوئے اس طرح کا نظام پھر اس میں مدرسے میں پھر نہیں چلتا، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہو کے وہ یہاں پر آئے ہوئے۔ بالکل، اب حساب لگائیں کہ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے معاشرے کے جو عالم دین ہیں، جن نے مدرسے کے اندر 15 سال تعلیم حاصل کی ہے، اور آج وہ روڈ پر کہوا بیچ رہے ہیں۔ شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی قوم کو۔ قسم جب میں نے ان کی سٹوری سنا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہماری قوم کے عالم دین جن نے مدرسے کے اندر 15 سال لگائے، تعلیم حاصل کی، اسے آپ 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں اور آپ کا اپنا خرچہ 50,000 میں بھی نہیں پورا ہوتا۔ ادھر سے مہنگائی، ادھر سے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ آ رہا ہو نا تو آپ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو ایک مسجد کے جو عالم دین ہیں، جو اس کے مدرسے میں پڑھانے والے جو استاد ہیں، ان کو آپ 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں، اور یہ بتائیں کہ جب آپ نے امامت چھوڑی تو وہ کیوں چھوڑی؟ آپ نے ان سے بات نہیں کی کہ 10,000 میں میرا گزارا نہیں ہوتا؟ ان سے بات تو کی تھی، لیکن وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے آگے ہمارے حالات بھی شارٹ کٹ ہے، تو کیا نام ہے
ہمارے مدرسے کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم نہیں بڑھا سکتے. پھر میں نے کہا میں نے آگے کام کے لیے نکلنا ہے، میرا کام تو اس طرح نہیں چلتا. تو پھر آگے میرے اوپر قرضے بھی بہت زیادہ تھے، تقریباً 10 لاکھ تک قرضہ تھا، کیونکہ والدہ کے گردے فیل ہو گئے. ان کے لیے جو لیا تھا، والد صاحب کے دل کے دورے پڑتے تھے، ان کے علاج کراتا تھا. مطلب زندگی بہت دکھی ہے. بہت دکھ میں گزر گئی، اس وجہ سے پھر یہاں پر مجبور ہو کے یہاں پر آیا. تو آپ یہ بتائیں، آپ سب کے جو کعوہ آپ بیچتے ہیں یہ کہاں پہ بناتے ہیں اور کتنا اس سے کما لیتے ہیں آپ؟ یہ میں تقریباً ٹیولپ کے پاس ادھر بناتا ہوں. اچھا، وہاں آپ نے کرایہ پہ کوئی لیا ہوا ہے؟ ایک دوست تھا ویسے مل گیا، میں پہلے کسی اور کے پاس رہتا تھا، پھر ایک دوست نے کہا میرے پاس کمرہ ہے، اس دوست نے پھر مجھے وہاں سے نکال دیا. اچھا. پھر ایک اور مجھے ملا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ ادھر آیا کرے، اپنا کھانا کھاؤ اور اس کمرے میں سو جایا کرو. بالکل. میں نے کہا ٹھیک ہے. رہائش تو مجھے مفت میں ملی ہے، کھانا میں ہوٹل سے کھا لیتا ہوں. اچھا. اور بہرحال جو کعوہ بیچتے ہیں اس سے کتنے کماتے ہیں؟ اس سے تقریباً کبھی 1000 روپے نکل جاتے ہیں، کبھی 1200 روپے نکل جاتے ہیں، کبھی جب زیادہ سیل ہو جاتے ہیں. تو آج کل تو واپس گرمیوں کا موسم آ رہا، موسم ٹھیک ہو رہا تو لوگ کعوہ کم پیتے ہیں. کم پیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر سیل بھی کم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو وہ اپنا جو گھر میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ٹیوشن وہ ان سے پڑھوائیں. ٹھیک ہے، یہ آن لائن پڑھائیں گے، میں ان کو پیج بھی بنا کے دوں گا، مکمل جو ان کو جو سسٹم جو ان کو ضرورت ہوگا آن لائن پڑھانے کے لیے وہ میں ان کو دوں گا. تو آپ نے اگر کوئی بھی ایسا مدرسہ، آپ نے ان کی قرات تو سن لی ہے ماشاءاللہ، تو آپ ان کو رکھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ وہاں پہ دین پڑھائیں، باہر کعوہ نہ بیچیں. تو اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھائیں تو کیا آپ پڑھائیں گے کعوہ چھوڑ کر؟ پڑھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تنخواہ ٹھیک ہو، تنخواہ بھی ٹھیک ہو، ساتھ فیملی کی جگہ بھی ہو. ہاں، پھر میں پڑھاؤں گا، بالکل پڑھاؤں گا، لیکن اتنا ہو کہ میرے گھر کے اخراجات اسے پورے ہو سکے. بالکل بالکل. ظاہر بات ہے، گھر میں بجلی کا بل دینا ہے، آٹا، بچوں کے اخراجات، ہزاروں اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو جو شخص وہ پورا کر سکتا ہے اس کے پاس آپ رہیں گے. ہاں جی. اچھا، آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور عوام سے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ حافظ صاحب ہے، آپ ان کی ویسے بھی مدد کرنا چاہیں تو میں ان کا نمبر اسکرین پہ دے دوں گا، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں باقاعدہ میں خود کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کو ٹیوشن دیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ قرآن پاک پڑھا کر ان کو ٹینشن نہ ہو. ظاہری بات ہے، عوام یہ کہتی ہے کہ مولوی کا کیا کام ہے 20,000 تنخواہ لینے یا 50,000. تو کیا مولوی کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، یا اس کی فیملی نہیں ہے، صرف آپ کی ہی فیملی ہے؟ تو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عالم دین جو وہاں کے استاد ہیں ان کی قدر کیا کریں. عالم دین جو ہمارے اس معاشرے کے علماء ہیں وہ روڈوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین پڑھائیں گے، تو کیسے دین پڑھائیں گے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ بھی اگر اس سوال کا جواب دے دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا، دین پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن ہماری عوام کیا کرتی ہے، جو دنیا کی تعلیم ہے نا وہ پڑھاتی ہے کہ یہ فرض ہے. نہ، یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھو یہ جو سکول ہے، عسکری جو تعلیم ہے، یہ ہے کہ دنیاوی نظام کے ساتھ اس کا منسلک ہے. سمجھا؟ اگر یہ سکول بھی اچھی چیز ہے، آج کل ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اگر سکول پڑھا جائے اور اس کے ساتھ دینی تعلیم کی جائے تو سکول اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے تاکہ آپ کو دین کے اندر اور بھی سمجھ ہو. کیا بات ہے، بالکل. اور ہم تو سکول اس لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے راج ہو اور ہمارے تنخواہ ہو، ہم عیش عشرت میں رہیں. آج کل ہم اپنے معاشرے کو تو دیکھ رہے ہیں، جو سکول پڑھنے والے لیکن دین کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ پھر بھی ابھی بھی امن میں ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح تو سکول کے اوپر لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اپنے اب ٹیوشن جو لڑکا جاتا ہے 2,000 روپے مہینے کا ایک لڑکے کا، یا 3,000 روپے، وہ بھی ایڈوانس. ہاں، ایڈوانس لیتے ہیں. اور ہمارے استاد جی ہے یہاں پر، وہ جاتے ہیں 1,000 روپے مہینے کے، وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد ادا کرتے ہیں. مطلب کہ لوگ صرف دنیا کی تعلیم کو ویلیو دے رہے ہیں. بے شک یہ ضروری ہے، ہم نے اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ جو ہے نا دین کو ترجیح دیں ہی نا؟ حالانکہ سب سے اعلیٰ تعلیم دین ہے، قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی بات کی تھی کہ آپ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو وہ قرآن کا ہے.
تو خدا را آپ اپنے علماء کی قدر کیجیے. دیجیے مزمل حسن کو اجازت. دیکھتے رہیے مز انفو ٹی وی. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.